صدیق اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی، تو صدیق اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دینی، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیا۔ یمامہ کے اندر 80,000 کا لشکر آیا تو صدیق اکبر کے پاس پاور تھی، 80,000 کا لشکر لے کر مسلمہ آیا، کہنے لگا میں بھی نبی ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا تینوں پتہ ہے کون اگے بیٹھا؟ صدیق بیٹھا۔ ہاں جی، پاور تھی نا، تو پھر لشکر بھیج دیا۔ پھر کتنے 36,000 منکرین ختم نبوت صدیق اکبر مروا دیتے، 36,000، اور اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت بن گیا کہ ایسا یہ باغ تھا کہ جس کے اندر 36,000 بندے مارے گئے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ تسی سارے پاکستان جتھے جتھے تہاڈا دل کردا ہے مدرسے کھول دیو، تہاڈا جتھے دل کردا ہے مسیتاں بنا لو، جتنے دل کردا ہے ٹوپیاں پوا دیو، جتنے دل کردا ہے داڑیاں رکھا دیو۔ کدی حضور دا دین جدوں تک اقتدار دے اتے نہیں آئے گا تسی اسلام دا ایک گل بھی نہیں منوا سکتے۔ میں تہاڈے نال ایہی گل کر رہا، اس دا اسلام نو تے لیان دا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام دے ہاتھ وچ پاور ہوے، پاور ہوے۔ تے عبداللہ سبیغ صرف آیات، ہن تو پورے دین دے خلاف لوگ گلاں کر رہے ہیں نا، تے عبداللہ سبیغ جڑا سی وہ صرف آیات متشابہات دے بارے بکواس کردا سی، حضرت عمر دے زمانے کردا سی، اتنے چونکہ عمر بیٹھے تے یمن وچ گل کردا سی کہ جی جب اللہ، تم کہتے ہو اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر پنڈلی کیوں آیا قرآن میں؟ جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر ہاتھ کیوں آیا؟ یہ تو ہے۔ تو صحابہ نے انہوں نے کوئی مناظرہ نہیں کیتا۔ حضرت عمر فرمایا انہوں مدینہ پاک بھیجو۔ جدو مدینہ پاک آیا تو حضرت عمر فرمایا کی کہنا تو؟ انہیں اگو جدو بک بک شروع کی تھی، حضرت عمر فرمایا انہوں لمحہ پاؤ۔ عمر دی تے زبان ہوتے حق بولتا نا، ہاں جی، حضرت عمر تے مطلب حضور نے عمر تے تھلے رائے دیتی زمین ہوتے تے آسمان تو وہی آ گئی۔ میرے حبیب جی عمر دی رائے اے وے نا کہ مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے چاہیے دین تے اللہ دا بھی حکم ہون اے یہ کہ اتھے نفل پڑھو تو۔ ہاں عمر تو وہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا بک بک دے اگے تے گل نہیں نہ ہوندی۔ سورج چڑھیا ہوئے تے ایک بندہ کہے نہیں چڑھیا تو دا کی علاج ہے؟ او دا علاج اے وے کہ انہوں 22 جون نو دریائے راوی دے کنارے جا کے باندھ دیو، سمجھ آئی نا؟ وہ دی اکھاں دو بندے کھڑے رہن، وہ دی اکھاں کھولن، شام تک انا ہوئے گا، پگھلیا ہوئے گا برف دی طرح، شامی انہوں چک کے لے آؤ تے 2-4 بوتلیں لواؤ، پھر 23 جون نو پھر لے جاؤ، دوسرے دن انہوں پتہ لگ جائے گا سورج چڑھیا کہ نہیں چڑھا۔ سورج چڑھا ہوا ہو تو ایک آدمی کہتا ہے نہیں چڑھا ہوا، حضور آ گئے، حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے، اس دین کے بارے میں جو بکواس کرے، حضور آخری نبی ہیں، بات ختم ہے، حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے یہ فیصلہ 1400 سال پہلے فرما دیا، من سب نبیا فاقتلوہ، اس میں اگر مگر جو کرتا ہے پھر اس کا علاج وہی ہے۔ اس واسطے دین دین ہے، دین کی پاور دین کی پاور ہے، اسلام اسلام ہے۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ اسلام یہ ہے، اسلام کسی کو بھی عیاشیاں نہیں کرنے دیتا، ہاں بالکل پکی بات ہے۔ تو منافق منافق ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دور رسالت میں ہو یا 1400 سال کے بعد ہو، منافق کو کچھ بھی نہیں ملتا، منافق چسکے لیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، اللہ رب العالمین نے منافق کی کیسی نشانی بیان کی، میرے حبیب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ میرے حبیب جدوں تواڈے غلاماں نال ملدے ہیں کہندے ہیں کمال ہے جی میں بھی عاشق رسول، کتنا ساڑے تے کرم ہویا، حضور مدینہ پاک چاہ گیا، آہ ساڑے تو وڈا کوئی خوش نصیب ہے۔ این صحابہ نو جناب گلاں کر دے تے جد ادھر جاندے سن کہندے نے انہوں نے ایویں اسی گل کر کے آئے اسی تواڈے نال ہم بادشاہ، لیکن دا معنی ہی منافقت ہے۔ اے منافقت چلدی کوئی نہیں، میں ہمیشہ یہ گل کرنا، اے 2 نمبری اتنے دین چلدی کوئی نہیں۔